السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سفیان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علم سیفی۔ لفظ مسیح کے معنی ہے نجات دینے والے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو عیسائی کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ شریعت اور کتاب عطا فرمائی تھی، کیونکہ اللہ کے بھیجے گئے تمام انبیاء کی تعلیمات ہمیشہ پوری دنیا کے لیے نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ ایک خاص قوم کی ہدایت کے لیے ہوا کرتے تھے، کیونکہ یہ نبی کے ساتھ ساتھ رسول بھی تھے اور صحیح شریعت بھی لے کر آئے تھے۔ اس لیے انہیں قرآن کریم میں ان کو اولو العزم کے پیغمبروں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب لوگوں نے تورات میں تبدیلی کی اور اللہ کی شریعت کو پیسوں کے لیے بیچنا شروع کیا، تو ان کی بدعمالیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہائی لائٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر انجیل اتاری، مگر اپنی مذہبی حکمرانی اور رتبے کو جاتا دیکھ کر یہودی قوم نے اس وقت یروشلم پر قابض بت پرست قوم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل پر اکسایا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو معجزاتی طور پر آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کی تعداد صرف 72 تھی، جن میں سے 12 حواریوں نے کرسچینٹی کی تبلیغ کی، اور جب ایک ایک کر کے رومن حکمران عیسائیت قبول کرنے لگے تو عیسائی مذہب کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا، کیونکہ اس وقت بادشاہ کے دین پر اس کی رعایا کو دین ہوتا ہے اور لوگوں کو مذہبی آزادی حاصل نہ تھی۔ 2000 سال پرانی تعلیمات میں وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل چکا تھا، جس کی وجہ سے کرسچینٹی میں 150 کے قریب چھوٹے بڑے فرقے بن چکے ہیں، جن میں 3 سب سے بڑے اور اہم ہیں، جن میں سب سے بڑا فرقہ کیتھولک چرچ کہلاتا ہے، جس کے اختلاف میں ایک نیا فرقہ بنا جس کا نام رکھا گیا آرتھوڈاکس چرچ۔ مزید ان دونوں کے اختلافات کی وجہ سے ایک تیسرا فرقہ بنا جس کا نام ہے پروٹسٹنٹ، یعنی احتجاج کرنے والے۔ عیسائیت کے ان تینوں فرقوں کے عقائد کیسے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، آج کی ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ رومن کیتھولک چرچ عیسائیوں کا سب سے بڑا اور پرانا فرقہ ہے، جس کی بنیاد سینٹ پیٹر نے رکھی تھی، جنہوں نے 25 سال تک عیسائیت کی تبلیغ کی، مگر رومن شہنشاہ کے دور حکومت میں ان پر مذہبی بدعملی کا الزام لگا کر سولی پر لٹکا دیا گیا۔ اسپین، فرانس، اٹلی اور ساؤتھ امریکہ کے کچھ ملکوں میں اس فرقے کے ماننے والوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ ناظرین محترم، انجیل مقدس میں تبدیلی کر کے اس کو شرک میں بدل دیا گیا۔ 4 صدی میں کیتھولک چرچ کو بادشاہ نے عیسائیت کو قبول کر کے بہت پھیلایا، اور اس وقت روم کا سرکاری مذہب بھی عیسائیت بن گیا۔ اب اس کا مرکز اٹلی کا شہر ویٹیکن ہے۔ رومن کیتھولک چرچ لوگوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی سے بھی آگے بڑھنے سے روکتا تھا، اور اس کے خلاف جانے پر کئی لوگوں کو سزائے موت دی گئی، کیونکہ وہ ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، قرآن مجید کی ایک آیت مجھے کھٹکتی ہے، مجھے اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا، آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوچھو۔ صحابی نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، قرآن مجید میں لکھا ہے کہ یہود النصارہ نے اپنے بزرگوں کو اپنا رب مان لیا تھا، مگر ہم نے تو ایسا کچھ نہیں دیکھا، کوئی شخص ان کو اپنا رب نہیں مانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگ انہیں آنکھیں بند کر کے ان کی اندھی تقلید نہیں کیا کرتے تھے کہ جو ان لوگوں نے کہہ دیا اسے بنا سوچے سمجھے سچ مان لیا، اور جس چیز سے ان لوگوں نے منع کیا اس سے بنا سوچے سمجھے اور بنا سوال کیے پیچھے ہٹ گئے۔ صحابی نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو ہے ان کا رب ماننا، کیونکہ یہ اختیارات تو صرف رب کے پاس ہیں، اور بالکل یہی حال کیتھولک چرچ کے پوپ کا ہوا کرتا تھا۔
اور وہ بادشاہ سے بھی زیادہ طاقتور بننے میں لگا ہوا تھا، اور یہ اپنی مرضی سے انجیل کی تعلیمات میں بدلاؤ بھی کرتے تھے۔ اور انہی فتنوں کی وجہ سے عیسائیوں نے مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگوں کا آغاز کر کے دونوں طرف ہزاروں لاکھوں لوگوں کا قتل عام کروایا، کیونکہ اس وقت مانا جاتا تھا کہ پوپ کبھی غلطی نہیں کر سکتا، وہ غلطیوں سے پاک ہے۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ انہی حرکتوں کی وجہ سے عیسائیت کے دوسرے بڑے فرقے آرتھوڈاکس چرچ کی بنیاد ڈالی گئی، جو کیتھولک کی تعلیمات کو احکام کو تسلیم نہیں کرتے تھے، بلکہ انجیل مقدس کی تعلیمات کو خود پڑھ کر اس پر عمل کرتے تھے۔ ان کی تعداد زیادہ تر روس، سربیا، یوکرین، یونان جیسے ملکوں میں موجود ہے۔ ان دونوں فرقوں کا فرق ان کے لباس سے بھی واضح ہوتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد فاتح نے جب قسطنطنیہ فتح کیا تو یہاں موجود آرتھوڈاکس فرقہ کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہ لوگ اپنی عبادتوں میں کافی پریکٹیکل ہوتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اور انسان دونوں ہی تسلیم کرتے تھے۔ رومن کیتھولک گھٹنوں کے بل بیٹھ کر جبکہ آرتھوڈاکس کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ 16ویں صدی تک یہ دونوں فرقے کرپشن اور سازشوں میں ڈوب گئے، جو لوگوں کو جنت اور جہنم کے سرٹیفکیٹ بانٹنے لگے، نئے نئے فتوے دے کر اپنی ہی لوگوں کو جنگوں میں مروا دیتے تھے۔ اسی صورتحال سے تنگ آ کر پھر سے بغاوت شروع ہوئی، جس کے نتیجے میں عیسائیوں کے تیسرے بڑے فرقے پروٹسٹنٹ نے جنم لیا۔ اس فرقے کے بانی نے جب دین کے ٹھیکیداروں سے عقلی طور پر جواب و سوال کیے تو اسے باغی و گمراہ کہہ کر قتل کروا دیا گیا، اس کی کتابوں کو جلوا دیا گیا۔ مگر اس کی موت کے بعد یہ فرقہ بڑی تیزی سے پھیلا اور آج امریکہ کی آدھی آبادی تقریباً اسی فرقے سے تعلق رکھتی ہے۔ کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کے درمیان کئی جنگیں بھی لڑی گئیں، جن میں لاکھوں لوگ مارے گئے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ عیسائیت کا دوسرا بڑا فرقہ ہے۔ یہ دونوں فرقے ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں اور آج بھی ایک دوسرے کو دشمن ہیں۔ ناظرین محترم، جس طرح تورات میں رد و بدل کر کے دین کو بدلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ بالکل اسی طرح سے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الہامی کتاب انجیل میں رد و بدل کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید دے کر پوری دنیا کے انسانوں کے لیے قیامت تک کے انسانوں کو اپنی شریعت اور قانون بھیج دیا، جس کا پیغام بالکل ایک ہے کہ انسانوں کو اللہ کی وحدانیت کا تعارف کروانا اور شرک سے بچانا۔ مگر افسوس آج مسلمانوں میں بھی فرقے بن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔